السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، اللہ جل شانہ کا خاص فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس کے نصیب ہونے کی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی سے مانگا کرتے تھے. ایک ایسا عظیم الشان مہینہ جس مہینے کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن کسی چیز کو خاص طور سے جب بیان کیا جاتا ہو تو اس کی غیر معمولی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. تو رمضان اللہ کا مہینہ بولے تو مہینے تو پورے اللہ کے ہی ہیں. پھر رمضان اللہ کا مہینہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. اب اس کے ساتھ میں خاص نسبت ہو گئی. جتنے گھر ہیں کائنات کے، جتنے جگہیں ہیں، سب اللہ کی ہیں، مگر بیت اللہ میں خاص نسبت ہو گئی. ایسے ہی بندے سب ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ عباد الرحمان ہے، رحمان کے بندے. سارے ہی بندے ہیں ان کے، پھر یہ رحمان کے بندے.
ایک خاص نفس والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک خاص نسبت جو ہوتی ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا عظیم الشان مہینہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جس میں اللہ کا کلام اترا ہے، اور جس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے بندوں کو مخاطب کر کے بولتے رہتے ہیں کہ اے خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے والے بڑھ آگے، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے ہٹ پیچھے، مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں۔ عمل کا اجر بڑھ جاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال خیر میں لگے رہنے سے آدمی کی روحانیت عروج پاتی ہے، ملکوتی صفات اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور روزوں کی وجہ سے حیوانیت مغلوب ہوتی ہے، اور شیطان کے شکنجے سے محفوظ رکھنے کے واسطے سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ جو بالکل اخیر میں آپ کو سنایا گیا گزشتہ کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی ترقی کا، اللہ سے خاص تعلق کے بڑھانے کا، اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہونے کا ایک خاص موقع ہے جو میسر آ گیا ہے۔ اب روزہ تقوی کے واسطے ہے۔ قرآن شریف کی آیت ابھی آپ کو سنائے گی کہ روزے کے فرض کیے جانے کی حکمتوں میں، مصلحتوں میں یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا، اللہ کی حکمت اور مصلحت اور فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا کہیں کہیں پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لینے میں ہمارا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ لوگ اس کو کچھ ایسا لیتے ہیں کہ روزہ تقوی کی لانے کے واسطے ہے، اس واسطے اگر تقوی حاصل ہو گیا تو اب روزے کی ضرورت نہیں، رہن ایسا جا سکتا ہے کسی کو۔ جو متقی بن گیا اب اسے ضرورت نہیں۔ کسی جگہ تک پہنچنے کے واسطے احکام ہے بول کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، خاص مقام تک پہنچ گئے تو وہ احکام واقع نہیں۔ نماز روزہ وغیرہ وہ لوگ رکھنا جو پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، اچھے خاصے ہیں، ان کی بھی آؤ بھگت بہت ہوتی، جو اس کے پیشوا اور مقتدا ہوتے، ظاہری اعمال سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں کو حکمت اور مصلحت اور علت میں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ کسی چیز کے لازم ہونے کے واسطے ایک علت ہوتی ہے،
کسی چیز میں فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس میں فائدہ اور مصلحت ہو اس کو حکمت کہتے ہیں، اور جس وجہ سے حکم ہے اس کو علت کہتے ہیں۔ فلاں فلاں چیز حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ حکم ہے، بس وہ ہے علت۔ باقی اس میں یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، یہ حکمتیں ہیں۔ شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ حکم ہے، بس اس لیے حرام ہے۔ کیا نقصانات ہیں؟ اس سے نشہ ہوتا ہے، وہ عقل خراب ہو جاتی ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، آدمی متوازن نہیں رہتا، اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا، یہ سب اس کے اثرات ہیں، مضرات ہیں، علتیں نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ کچھ ایسے شرابی رسیہ بھی ہیں کہ جتنا پیے اتنی عقل زیادہ کام کرتی ہے، ہوش ٹھکانے ہی رہتے ہیں ان کے۔ ایسے ڈاکٹر ہیں پیے بغیر انہیں دیکھ نہیں سکتا مریض کو، وہ علت نہیں ہے، وہ علت حکم ہے۔ ایک بزرگ سفر میں جا رہے تھے تو ساتھ میں کچھ ہندو لوگ تھے، ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ وہ ہندو لوگ بزرگ سے پوچھے، اسلام کتا اتنا فائدہ بخش جانور ہے، رات دن نگرانی کرتا، وفاداری کرتا، باہر کے لوگ تو عاشق ہیں کتوں کے، یہ انگریزاں جو ہے عشاق الکلاب، کتوں کے عاشق، اور اتنا وفادار ہے، وہ ساتھ رہتا، نگرانی کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، پھر اسلام میں حرام کیوں ہے؟ بولے جواب، بولے حکم ہے بھائی، اللہ رسول کا حکم ہے۔ ارے اتنے فائدے کی چیز ہے، پھر کہیں کوئی حکم ہی نہیں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ تو بزرگ بولے کہ یہ لوگوں کو علت معلوم نہیں ہے، تھوڑی سی حکمت سمجھانا ہے۔ وہاں سے بولے کہ تم جتنے فائدے سنا رہے نا، کتے میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ ہے، اس میں ایک خرابی ایسی ہے جو اس کے پورے فائدوں پہ پانی پھیر دیتی، اور وہ یہ کہ کتا بیل کا آدھا اتنا بھی نہیں رہتا، پورا بیل مرا ہوا پڑا ہوا رہا اس کے سامنے تو انہیں اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں کھا سکتا، مگر کسی دوسرے کتے کو آنے نہ دیتا۔ یہ جو اس میں خرابی ہے نا، یہ خرابی اس کی ساری خوبیوں میں پانی پھیر دیتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ خرابی تو جانور کتے میں پائی جاتی ہے، تو کیا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی انسانوں میں بھی رہتی کیا ہے؟ انسانوں میں بھی یہ خصوصیت پائی جا رہی، سب سے بڑا میں، کوئی دوسرا نہیں، اس میں بیماری سب میں ہے، سب پہ میری چلنا، وہی بیماری ہے، وہ یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا، شمال بھی میرا، جنوب بھی میرا، فلاں ملک میرا، فلاں ملک میرا۔ لوگ بہت کوششیں کرے، گزشتہ زمانوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل و خون ہوا ہے اس کے بعد، یہ ملک پہ قبضہ کرو، وہ ملک پہ قبضہ کرو، وہ ملک پہ قبضہ کرو۔ اب یہ بے انتہا قتل و خوریزی دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ کچھ نظام دنیا کا ایسا بنا کہ نہیں بھائی، ایک
ہر ایک کو ایک حیثیت تسلیم کر لینا چاہیے ان کی، کہ یہ ان کی حد ہے، یہ ان کی حد ہے، یہ ان کی حد ہے، تاکہ تھوڑا بہت تو قائم رہے امن۔ اب وہ تھوڑا بہت امن قائم ہوا، مگر وہ اندر کی جو بیماری تھی نا وہ گئی نہیں۔ کہ ٹھیک ہے وہ تمہارا ہے مگر اس میں چلنا میری، یہ تو باقی ہے نا۔ ابھی بھی پورے ممالک کا ایک چوکیدار بننے کی فکر ہر ایک کو لاحق ہے۔ خیر، تو مصلحت ہے تقوی، پرہیزگاری، روزے کی، یہ سنانا چاہ رہا ہوں میں۔ اس سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صفت آتی ہے، اور جو کوئی بھی صاحب استطاعت ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت ہو، استطاعت کسی بھی لفظ کے ساتھ میں وہ حساب کی رہنا، حج کی استطاعت، زکوٰۃ کی استطاعت، روزے کی استطاعت، جس آدمی میں روزہ رکھنے کی قوت ہے اس پر روزہ رکھنا چاہیے، طاقت ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو روزہ ہے، یہ روزے کی 3 جہتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے میں 3 چیزوں کو چھوڑنا، باہر کی 3 چیزیں، کھانا، پانی، نفسانی طبعی تقاضا جنسی، یہ 3 چیزیں چھوڑنا، یہ ظاہر سے متعلق ہے۔ دوسری چیز جو چھوڑنے کی ہے وہ منہیات، منکرات، ممنوعات، منع کی ہوئی چیزیں، خراب چیزیں، غیر شرعی چیزیں، وہ بھی چھوڑنا۔ اور ایک چیز اور چھوڑنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے میں پنا، انانیت چھوڑنا۔ کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنے کا نام روزہ ہے، بول کو سمجھ رہے ہیں، صحیح ہے، مگر روزے میں معیارات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوا ہے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن دوسری ممنوعات نہیں چھوڑنا، جیسے جھوٹی بات نہیں چھوڑنا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، حالانکہ جھوٹ چھوڑنے کی چیز تھی۔ غیبت چھوڑنے کی چیز ہے، روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑنا۔ گالی چھوڑنے کی چیز تھی، روزہ رکھ کے گالی نہیں چھوڑنا۔ ظلم چھوڑنے کی چیز تھی، روزہ رکھ کے ظلم نہیں چھوڑنا۔ کھانا چھوڑنا، ظلم نہیں چھوڑنا۔ سمجھ میں آنے کے واسطے یہ 2-3 مثالیں دیا میں۔ اب یہ جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں، یہ چھوڑنے کی چیزوں کا نظام سمجھ لو اچھی طرح۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم بطور یاد میں رکھنے کے آسانی کے یہ عرض کرتے ہیں کہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سال تمام کا روزہ، ایک ماہ رمضان کا روزہ، یہ 2 قسمیں ہیں۔ اور ایک اعتبار سے روزے کی 2 قسمیں اور ہیں، وہ یہ کہ ایک روزہ ہے جو صرف دن کا روزہ ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو رات دن کا روزہ ہے۔ اور چاہے تو تھوڑا سا بدل گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روزہ وہ ہے جس کی ٹائمنگ صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہے،
صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہے، اور ایک روزہ وہ ہے کہ بلوغ کے آغاز سے یہ بالغ آدمی کے ڈوبنے تک، تو ایک روزہ ہے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور ایک روزہ ہے طلوع بلوغ سے غروب بالغ تک۔ ایک روزہ ہے دن کا، اور ایک روزہ ہے 24 گھنٹے کا، ایک روزہ ہے مہینے بھر کا، اور ایک روزہ ہے سال تمام کا۔ اب اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ رمضان کا روزہ جاندار بنتا ہے، رمضان کا دن کا روزہ جاندار بنتا ہے سال تمام کے 24 گھنٹے کے روزے کے اہتمام سے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو یہ بے جان ہو جاتا۔ اب گالی سے دن میں بھی بچنا ہے، رات میں بھی، جھوٹ سے دن میں بھی بچنا ہے، رات میں بھی، غیبت سے دن میں بھی بچنا ہے اور رات میں بھی، اور رمضان میں کھانے سے بچنا ہے دن میں، پانی سے بچنا ہے دن میں۔ تو جن چیزوں سے بچنا ہے، 24 گھنٹے جن چیزوں سے بچنا ہے، وہ 24 گھنٹوں کی بچنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے یہ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ جاندار بنتا ہے۔ ورنہ جو آدمی روزہ رکھ کے ظلم کرتا، زیادتی کرتا، غلط بیانی کرتا، اذیت رسانی کرتا، ستاتا، لوگوں کو پریشان کرتا، تو وہ اس کے روزے میں خیر، خوبی، قبولیت کی صفت باقی نہیں رہتی۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال بنتا ہے جہنم سے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دے، یعنی غلط کام نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات نہ چھوڑے اور باطل چیزوں پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ کے لیے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جھوٹی باتیں، باطل عمل، باطل باتیں جو آدمی نہ چھوڑے تو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کو تقوی، پرہیزگاری کا مزاج بناتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کو عادت ہوتی ہے اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا۔ سوال سے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اب حرام چیزوں سے ہی بچ رہے ہیں، حلال چیزوں سے بھی دن میں بچ رہے ہیں، مزاج بن جاتا۔ اب یہ بچنے کی چیزوں میں تیسری چیز میں پڑھنا، اس سے بچنا آنا رہا تو مشکل ہے، کام پورا خراب ہو جاتا۔
جس کو انا بولنے کا حق ہے بس اسے ہی بولنا زیب دیتا ہے، جسے انا بولنے کا حق نہیں ہے اسے انا بولنا اس کے لیے مصیبت بن جاتا۔ اللہ جل شانہ کو حق ہے، انہوں نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے انی انا اللہ، ہے نا قرآن شریف میں، انی انا اللہ، اننی انا اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، ان کو حق حاصل ہے۔ ہاں کبھی کبھار پروردگار عالم اپنی کسی امانت کو کسی بندے میں رکھے اور وہ بندہ اس شعور کے ساتھ امانت کے اعتبار میں مصلحت دینی کے تحت میں اس وصف کو اپنی طرف منسوب کر لے، اس کی اجازت ہے امانتاً۔ ایسا کسی کرایہ دار سے کوئی آدمی پوچھے تمہارا گھر کون سا ہے تو وہ بول سکتا ہے میرا گھر یہ ہے، مگر اس کے اندر رہتا ہو، مالک کے مکان اگر سنا دوسرے دن نکال دیتا بول کے، دوست کو سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں تمہارا کون سا مکان ہے بولے تو بتا رہا یہ ہے، اس کے اندر مالکانہ حیثیت نہیں پائی جاتی، ساکنانہ حیثیت سنا رہا ہوں، رہنے کی حیثیت کو بتا رہا، ملکیت کی حیثیت کو نہیں بتا رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا اس لفظ کو خاص جگہ میں، فرمایا انا النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں، استعمال فرمایا آپ نے امانتاً، تحدیث بالنعمت کے طور پر، لیکن جہاں یہ اعتبارات نہ ہوں وہاں اس لفظ کا استعمال مسئلہ بن جاتا، جیسا فرعون استعمال کرا لفظ یہ انا ربکم الاعلی بول کے، یہ میں پناہ بھی چھوڑ دینا، اور یہ جب تک رہتا نا اس وقت تک خیر کا دروازہ کھلتا ہی نہیں، سمجھو آپ، ایک ہی کے رہنے کی گنجائش کی جگہ ہے، ایک ہی رہ سکتا اس، اب کوئی دوسرا اس میں آنا چاہ رہا تو کب آئیں گا؟ انہیں نکلیں گا تو آئیں گا۔ بزرگان دین پہلے ایک چھوٹے کمرے بنا لے کے رہتے تھے، اکیلے ہی رہ سکتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو قبروں میں جا کے تھوڑی دیر آرام کر کے آتے تھے لیٹ کے، بس اتنی گنجائش رہتی تھی، اس سے بڑھ کے نہیں رہتی تھی، خانہ رہتا تھا وہ خانہ گاہ سے بنا خان خواہ، چھوٹی جگہ رہتی تھی، اب اس میں کوئی دوسرا آنا ہے تو انہیں نکلنا تو آنا ہے نا، اب دل میں اپنے آپ کو اپن بٹھا لے کے رکھے تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا کہاں سے آئے گا؟ وہ اپنے آپ کو نکالے اس میں تو آتے اللہ، اپنا انا نکلا، جس کو کہتے ہیں انا کا فنا ہونا، تو پھر پروردگار عالم آتے تھے۔ بقول حضرت عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب کوئی بھی نہیں ہے بھائی، یہ بول، وہ ایک ہی کے آنے کی جگہ ہے اس میں، اس واسطے کہ وہ ایک کے واسطے ہی بنایا گیا، دل جو ہے ایک کے واسطے بنایا گیا ہے،
حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دل ایک کئی کو ہے سوچے کب تبھی تم لوگ ہاتھاں دو پاواں دو آنکھیں دو کانا دو، دل ایک کئی کو بولے تو ایک کے واسطے جگت۔ اب آپ بولیں گے تو پھر اس میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، اللہ کی محبت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ ویسے کہ جس چیز کو چاہنا اللہ چاہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ جن کو چاہنا اللہ چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کی چاہت ہی ہے نا، وہ وہاں سے بس ان کی محبت رہنا۔ کیا چیزیں چھوڑنے کا ہے؟ کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا، نفسانی ظاہری خواہش چھوڑنا، باطن کی تمام منہیات منکرات چھوڑنا، اس میں رذائل ہیں، خراب جذبات ہیں، غیر کی محبت ہے، وہ سب چھوڑنا۔ تیسرے اپنی پوزیشن چھوڑنا، میں بھی کچھ ہوں، اس واسطے اس کو بنائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہ بظاہر دیکھنے میں انہیں دکھتا ہے اچھا خاصا بڑا پیس، اس کے ٹکڑے بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ۔ جام ہے مثال کے طور پر، آپ اس کو آدھا کاٹے، آدھا کاٹ کے پھر آدھا کاٹے، وہ پاؤ ٹکڑے کو پھر بیچ میں سے کاٹے، پھر وہ کٹے ہوئے کو پھر کاٹے، پھر کٹے ہوئے کو پھر کاٹے، اخیر میں دیکھو کیا رہتا، تو رہتا ابھی دیکھے اس لیے اور کر کے تو رہتا کہ نہیں رہتا کیسا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ سخت چیزیں ہو، نرم چیزیں ہو، ٹھوس چیزیں ہو، اس کو جب آپ کٹنگ کرتے چلے جاؤ کٹنگ کرتے چلے جاؤ تو اخیر مرحلے میں پہنچ کے وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ بلکہ موجودہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں تو ابھی ایسا یوں کر رہے ہیں تو ہمارے کو اس کو سختی لگ رہی، یا کچھ ہے اس نہیں کرتے، خالی میرا ان کا شعور ہے ایسا ہے بول کے، کچھ ہے اس نہیں ہے، نہ یہ کچھ ہے نہ یہ کچھ ہے۔ تو ترک کرنے سے متعلق ترک معقولات، ترک مشروبات، ترک مرغوبات اور ترک رذائل، ترک منہیات اور ترک انا، اسی کو بتایا وہ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک بول کے مشہور ہے جملے وہ، یعنی ایسا مرحلہ بھی آنا ہے کسی چیز کو چھوڑنا کا جو تصور ہے نا وہ بھی چھوٹ جانا۔ ترک کا مطلب یہ چھوڑنا ہونے سے مطلب یہ کہ ابھی پوزیشن ہے اپنی، یہ مطلب ہے۔ تب یہ روزوں کے معیارات ہو گئے، اب میں وہ اصطلاحات نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے بول کے، اصطلاحات کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ سامعین جو ہے وہ کئی قسم کے رہتے ہیں ہمارے، خاص طور سے آن لائن سننے والوں میں تو عام خاص ہر قسم کے آدمی رہتے۔ وہ آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو، باہر کا کھانا پانی چھوڑ دیے لیکن اندر کی بری عادتیں نہیں چھوڑے، یا باہر کا کھانا پانی چھوڑ دیے لیکن باہر کے برے اعمال نہیں چھوڑے، تو بھی روزہ ناقص ہے۔ اور اگر چھوڑے ان چیزوں کو لیکن اپنی حیثیت نہیں چھوڑے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بندہ کے پوزیشن پہ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، ابھی عبدیت نہیں آئی اندر ان میں، تواضع نہیں آئی، تنعیت نہیں آئی، تو روزہ رکھنا ہے ایسا۔ دوسری چیز
صدقات، خیرات، زکوٰۃ دینے کے بارے میں کل آپ کو سنایا گیا. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، مال کی چاہت ہے مگر اللہ کا حکم ہے بول کے دے دینا. ایک مال دینا یہ ہے. اللہ محبوب ہے اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے مال دیتے رہے. اور ایک یہ کہ صاحب ایک ہے مال کی محبت اور ایک ہے مال کے خرچ کرنے پر حاصل ہونے والی نیکی کی محبت. تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، نیکی کی محبت کی وجہ سے کہ مجھے جو نیکی حاصل ہوگی وہ نیکی تو بہت بڑی ہے پیسے سے، اس نسبت سے خرچ کرنا مال کو. اسی واسطے بعض بزرگوں نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حُبِّهِ میں مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنا، اور حُبِّهِ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا. اور حُبِّهِ میں پیچھے آیا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا، نیکی کی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا. یہ تین نسبتوں سے خرچ کرنا مال. اور خرچ کر کے بھی اتنا خرچ کرا بول کے نہیں بولنا ہے. ایسا ہے کہ تمہارا کیا ہے خرچ کرے سو، اتنا خرچ کرا اتنا خرچ کرا. میں آپ کو دیا میاں یہ 1000 روپے ہیں زکوٰۃ کے، لے کے بانٹ دو. اس کو 200، اس کو 200، اس کو 200، 5000 5 آدمی کو دے دیا. ہم گھر میں جا کے بیوی کو 1000 روپے بانٹ کے آیا، میں کارنامہ انجام دیا. دوسرا دیے سے لیا کے بانٹ دیا ہے نا. اب یہ جو پیسے دے رہے ہیں نا لوگ، اتنے پیسے دیا اتنے پیسے دیا، اتنے پیسے بانٹا اتنے پیسے بانٹا، یہ کس کے تھے؟ یہ کون دیس ہوئے؟ مما رزقناہم ہے، ہم جو دیے اس میں سے خرچ کرتے. اور وہ بھی پروردگار عالم کرم کر دیے. قرآن شریف کی آیت بھی بہت وہ لگتی ہے دل کو اس اعتبار سے، وہ مما ہے. مما اصل میں من ما رزقناہم، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ اللہ تعالیٰ بیچ میں سے یہ من نکال دیتے اور خالی بول دیتے وما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا خرچ کر دیتے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں رہتا تھا. جو دیے پورا دے دینے کا رہتا تھا. پھر یہ من کتنا بڑا من ہے، دیکھو احسان ہے اللہ کا، پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم ہے. انہوں دیے اس میں سے دینے کا ہے. یہ پیسے والے جتنے لوگ ہیں، مالدار جتنے لوگ ہیں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں، بھئی آپ کے پاس میں اگر آپ 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکالے، جی 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکالے، بولے ہم بولتے کیا زکوٰۃ نکالا؟ 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکلی. ارے بھائی وہ 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ اس کی نکلی یا انہیں نکالا، اس کو اللہ میاں 40 لاکھ دیے تو نکالا ہو. 1,00,000 کوئی 1 کروڑ روپے زکوٰۃ میں نکال دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 کروڑ کا اللہ نے اسے مالک بنایا تو 1 کروڑ دیا انہیں. ابھی 1 کروڑ بانٹنے والا کیا سمجھنا؟ 1 کروڑ بانٹ کے میں 1 کروڑ بانٹا بول رہا ہوں، یہ تو اس کا کرم ہے. انہیں 40 کروڑ دیا میرے کو، اس میں سے بولا
10 بسکٹاں لا کے باپ بچے کو دے کے، یا 40 بسکٹاں لا کے باپ بچے کو دے کے بچے کو بولا 1 بسکٹ میرے کو دے، تو بابا بسکٹ کا محتاج نہیں ہوتا، مگر بچے کی تربیت کرنا چاہتا، خرچ کرنے کا مزاج آنا، دوسروں کے اندر ہمدردی، دوسروں کے بارے میں ہمدردی آنا، دوسرے کی تربیت ہونا، اس واسطے ان پر اللہ کی نسبت پہ نکال دو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کے خزانے اللہ کے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ ابھی جتنا بھی خرچ ہوتا ہمارے کو سمجھ میں آتا، میرے پاس سے خرچ ہو گیا، اس کے پاس سے خرچ ہو گیا بول کے، وہاں خرچ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہی 10,000 روپے کا کٹا یہاں سے نکالے، وہ کمرے میں رکھے، وہ کمرے میں سے نکالے، وہ کمرے میں رکھے، وہ کمرے میں سے نکالے، وہ کمرے میں، کہیں گئے کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنا رکھی ہیں یا انسانوں کو دے رکھی ہیں، کوئی ان کو دے رہا ہے، 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 ان کے گھر سے کوئی باہر جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں مسئلہ، کمی ذرہ برابر بھی کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ اس واسطے زکوٰۃ ذوق سے شوق سے نکالنا، جو صاحب زکوٰۃ ہے۔ اچھا جو لوگ نہیں ہے وہ لوگ بھی نکالنا، جو ہے وہ دو، جتنا ہے اتنا، جتنا دے سکتے ہیں اتنا دو، بخالت کا مزاج نکالو۔ رمضان صفت سخاوت بھی سے بھی آراستہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفت سخاوت کا خاص مظہر بن جاتے تھے رمضان میں۔ تیسری چیز تلاوت، تلاوت میں 3 چیزیں ذہن میں رکھو۔ ایک، جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا، ایسا جیسا کہ اللہ رب العزت مجھ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا سناتے ہو، ایسا پڑھنا۔ اس کے واسطے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت میں 3 چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ زبان صحیح ادا کرنے میں مشغول رہنا، دماغ اس کے تقاضے، اس کے مطالب اور اس کے بارے میں اللہ کا جو منشا ہے اس کو سوچنے میں رہنا، اور دل اللہ جل شانہ کی اس کلام سے تأثر لینے میں لگے رہنا، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ کام تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو ترجمہ آتا، تو پوری قرآن شریف کی تلاوت کے وقت میں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جو اخیر کے سورے ہیں نا، وہ سوروں کا تو ترجمہ یاد رہتا ہے عام طور پر، وہی سوروں میں تاثر لیتے رہو۔ یہ تیسری چیز ہے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ، تلاوت، روزہ، متقی بن جاتا ہے آدمی، اللہ والا ہو جاتا، ولی اللہ بننے کا نصاب ہے یہ۔ روزہ ہوا، کیسا ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہو گئی، کیسے دینی چاہیے، پیسہ خرچ کرنا، تلاوت ہو گئی، کیسے ہونی چاہیے، نماز ہے، اب نماز کیسی ہونا، نماز میں تلاوت ہے تو ویسے رہنا جیسے تلاوت ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اب تو اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا،
اگر سننے والوں میں ہمارے حافظ صاحبین ہیں، مساجد کی ائمہ ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھاؤ، بولے تو کیسا پڑھتے؟ تمہارے کو 2 رکعت نماز پڑھ لو بولے تو کیسا پڑھتے؟ وہ دونوں میں فرق نہیں رہنا بولتا ہوں۔ اس نے پڑھا ہے تو کس کے واسطے پڑھا ہے؟ اللہ کے واسطے۔ پڑھے تو کس کے واسطے پڑھے؟ دونوں میں فرق کئی کو ہے؟ اس میں تلفظ صحیح کرتا ہے، اس میں صحیح نہیں کرتا۔ اس میں 2 رکعت کو 5 منٹ کرتا ہے، اس میں 1.5 رکعت میں 2 رکعت، 1.5 منٹ میں 2 رکعت پڑھتا۔ یہ فرق ختم ہونا چاہیے۔ اذکار صحیح ادا ہو، قرآن پاک کی تلاوت صحیح ہو، اور جو حالت ہے نماز کی ظاہر کی، اندر کی وہی حالت رہنا۔ نماز میں ظاہر کی حالت کیسی ہے؟ ہاتھ بدھے ہوئے، سر نیچے کی طرف ہے، سینہ تان کے نہیں ہے، ذرا جھکا کے ہے، ادب سے کھڑا ہوا ہے، جیسا کوئی غلام آقا کے سامنے، جیسا کوئی غلام بادشاہ کے سامنے، اور جیسا کوئی مجرم سربراہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نماز ایسی سے قیام ایسی چاہیے اس کا۔ اب جیسے ظاہر میں کھڑا ہوا ہے، باطن میں بھی عاجزی ویسی رہنا، اور دھیان اللہ کی طرف ہونا، اور جتنی چیزیں اس میں انجام دے رہے ہیں اس میں سے ہر بات کا خیال رکھنا۔ اسی پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس واسطے کہ 3:30 ہونے والے ہیں۔ نماز میں دیکھتے وہی ہیں جہاں دیکھنا ہے، زبان سے بولتے وہی ہیں جو بولنا ہے، اور کانوں سے سنتے وہی ہیں جو سننا ہے، اور اعضاء و جوارح سے کرتے وہی ہیں جو کرنا ہے۔ نماز کی حالت بڑی عجیب حالت ہے۔ یہ عورتوں کو نماز کے واسطے تراویح میں کھڑا کر دو، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، امام صاحب اگر قرآن شریف پڑھے، سمجھو وہ 2 رکعت میں 4 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھے، ادھر کھڑے رہتی ہے نا، بولتی نہیں بالکل، البتہ سوچتی رہتی ہوں گی سلام کب پھیریں گا انہیں، تو کہاں کب 2 باتیں کروں سہیلی سے بول۔ زبان کھولنا ہے تو کھولتے ہیں، نہیں کھولنا ہے تو نہیں کھولتے۔ اچھا، جو بولنا ہے، جس کی بولنے کی اجازت ہے وہی بولتے، کوئی دوسری بات نہیں بولتے۔ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر بولنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں بولتے۔ قرآن شریف پڑھنا ہے حالت قیام میں، بس قرآن پڑھیں گے۔ رکوع سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، بس پاکی بیان کریں گے۔ جھکنا ہے، جیسا جھکنے کا حکم ہے ویسا جھکیں گے۔ سجدے کا حکم ہے، سجدہ کریں گے۔ جہاں دیکھنا ہے وہیں دیکھیں گے، کوئی دوسرا کچھ بھی بولے نہیں سنیں گے، اپنا امام ہی کچھ بولیں گا تو سنیں گے، نہیں تو نہیں سنیں گے۔ تو یہ جو حالت ہے نا نماز کی، یہ نماز کی حالت ہماری مستقل زندگی کی حالت ہونا، کہ وہیں دیکھنا نماز سے باہر ہونے کے بعد میں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے، وہی بولنا جس کے بولنے کی اجازت ہے، وہی سننا جس کے سننے کی اجازت ہے، اور وہی کرنا جس کے کرنے کی اجازت ہے۔ جو آدمی اس حالت پر آ جائے
تو گویا وہ اس کی زندگی صفت صلاۃ پر آ گئی۔ اس واسطے جہاں یہ مطلب ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ نماز کی حالت پر ہمیشگی رکھتے ہیں، تو ایک مطلب تو اس کا یہ کہ ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے، یعنی پابندی سے نماز پڑھ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان کی نماز والی ہی حالت پہ رہتے وہ لوگ، تو روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، نماز کیسی ہونا سمجھ میں آیا نا؟ روزے میں کئی ایک ترکہ ہے، ترک طعام و شراب، ترک منکرات و منہیات، ترک خلاف شرع مرغوبات، اور ترک انانیت، یہ چار چیزیں چھوڑنا روزے میں۔ اور زکوٰۃ میں مال کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، نیکی کی محبت ہو، اس کے باوجود انہی بنیادوں پر خرچ کرنا۔ کس پہ تفصیل ہے پوری اس کی۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، یہ جو بیان کیا جا رہا نا، یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، خالی خرچ کرنے کا مسئلہ ہے۔ وہ جو آیت پڑھی گئی نا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کیا کہتے ہیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ خرچ کرنے کا مسئلہ آیا۔ اس کے بعد میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہے نہیں؟ اس واسطے مستقل مسئلہ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی تو مال کا حق ادا ہو گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں بھی مال میں حق ہے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو حدیثوں میں پائے جانے والے فرق سمجھ میں نہیں آتے، وہ لوگوں کو ذرا پریشانی زیادہ رہتی۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ضرورت مند سامنے آنے پر مال میں حق رہتا۔ زکوٰۃ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ضرورت مند سامنے آئے یا نہیں آئے، آپ کو پوٹلی نکال کے رکھنا ہی رکھنا ہے، اور کوئی نہیں آیا تو لیا کہ بانٹنا ہی بانٹنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا مال کندھے پہ رکھ کے ضرورت مند کو نے جا کے ڈھونڈ کے دینا ضروری ہے۔ یہ تو ان کا احسان مانو، غریبوں کا آگے بول رہے ہیں میں مستحق ہوں صاحب، زکوٰۃ لے سکتا ہوں، بولے تو دے دے رہے آپ، ورنہ ذمہ تھا لیا کے دینا۔ اس کے علاوہ کوئی ضرورت مند سامنے آ جائے اور آپ زکوٰۃ دے دیے، تب بھی آپ کے بچے ہوئے مال میں دوسروں کا حق ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ خیر، اب باتیں نکلتے چلے جاتے، اور روزے والی حالت میں 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کرنا کچھ مناسب بھی نہیں رہتا، مگر شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ خیر، یہ 3-4 باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے ہر پہلو میں دو تین باتوں کو ملحوظ رکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے کرم سے علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی ہمت، صلاحیت، تقوی، پرہیزگاری، حوصلہ نصیب فرمائے۔